اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 208 اور 209 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، دین میں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا لفظی معنی ہے فی السلم کافہ کا مطلب ہے، سلم کا مطلب ہے عہد، معاہدہ۔ معاہدے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے اقرار کیا، عہد کیا، مضبوط عہد کیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم نے اقرار کیا کہ اے اللہ، ہم تیری عبادت کریں گے، تیری فرما برداری کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں یہ فرما رہا ہے، پھر 209 میں آگے بولا کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، معاہدے میں داخل ہو جاؤ، اقرار میں داخل ہو جاؤ۔ جو معاہدہ اگر بندہ کسی سے کرتا ہے، اگر دنیاوی طور پہ ہم دیکھیں تو اس کی شرائط ہوتی ہیں کہ اس میں بعد میں کوئی بھی معاہدہ ہوتا ہے، اس میں کئی شرائط ہوتی ہیں، اور اس کے اوپر پورا اترنے کے شرائط جو ہے نا وہ ہوتی ہیں کہ ساری کی ساری شرطیں ماننی۔ یہ نہیں ہے کہ معاہدہ آپ نے کسی سے کیا تو اس میں دو شرائطیں مان لیں، 5 مان لیں، 2 نہیں مانی۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم نے اللہ سے ایک مضبوط عہد کیا، کلمہ پڑھنے کے بعد عہد کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ کی ہی پیروی، اللہ ہی کی فرما برداری ہم نے کرنی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کے طریقے پہ، جو کہتے ہیں نا کہ دین جو ہے نا کیسے آئے گا ہماری زندگی میں، حضور کے طریقے پر چل کے آئے گا۔ تو حضور کا طریقہ کیا ہے؟ حضور کا طریقہ جو ہے صرف عبادات میں نہیں ہے، نظام ہے پورا حضور کا طریقہ جو ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، دین اسلام میں، عہد میں، امن میں داخل ہو جاؤ۔ امن کیسے ملے گا؟ جب تم پورے کے پورے دین میں داخل ہوگے تو امن ملے گا۔ ابھی ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی نماز اللہ کی پڑھنی ہے، روزہ اللہ کا رکھنا ہے، حج اللہ کا کرنا ہے، زکوٰۃ تو خیر کچھ دیتے ہیں کچھ نہیں دیتے، لیکن ہم نے جو زندگی ہے نا وہ اپنی مرضی سے گزارنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، معاہدے میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور پورا کے پورے معاہدے پہ عمل کرو۔ پورے کے پورے جو اقرار تم نے کیا ہے، کلمہ پڑھا ہے، اس کے اوپر پورا کا پورا عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ دینی جو فرائض ہیں وہ تو پورے کر لیے، اور اپنی زندگی جو ہے وہ ہم نے شیطان کے نقش قدم پر چل کے گزارنی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا، اسلام لے آئے، اندر یقین ہے یا نہیں ہے یہ بھی تو دیکھنا ہے نا، یقین ہمارا کتنا ہے، ہم اللہ کے احکامات پر کتنا چل رہے ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیز کو حرام سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دین پہنچایا ہے، وہ پوری زندگی ہے، پورا حضور کی پوری زندگی ہے، پورا کا پورا نظام ہے۔ ہم کہتے ہیں جی ہمارے اوپر حکمران کوئی بھی ہو، چاہے وہ فاسق، فاجر، زانی، شرابی، حرام کھانے والا ہو، وہ چلتا رہے گا۔